کور کمیٹی ممبر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی عمر نذیر کشمیری صاحب ہیں ہمارے ساتھ۔ عمر صاحب، جو پاکستان کے وفاقی وزیر ہیں جناب امیر مقام صاحب، انہوں نے سلیم صافی کا جو جیو کا پروگرام ہے جرگا، وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے کچھ گفتگو کی ہے۔ سلیم صافی صاحب کا سوال تھا خواجہ آصف صاحب کے بیان کو لے کے، اس پر امیر مقام صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ خواجہ آصف صاحب کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، جیسے کہ انہوں نے بیان دیا کہ راولاکوٹ کشمیر کا حصہ نہیں ہے یہ، نہ تو حکومت پاکستان اور نہ ہی ہماری پارٹی کی کوئی ایسی پالیسی ہے۔ ہم تو بڑے جذبات رکھتے ہیں کشمیر کے لیے، اہل کشمیر کے لیے، میں راولاکوٹ گیا فلاں فلاں فلاں۔ تو جناب اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، پہلی بات کہ خواجہ آصف صاحب کے بیان کے حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی پاکستان کے ایک ذمہ دار منسٹرز ہیں، ایک پولیٹیشنز ہیں، لیکن ان کا بیان بڑا ہی خلاف حقائق اور گھٹیا بیان تھا۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ راولاکوٹ کشمیر کا حصہ نہیں ہے، آپ راولاکوٹ، پونچھ اور اس ریاست جموں کشمیر کی تاریخ سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ صرف نظر کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ جو جہاں پہ کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے ہیں تو اس سے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی تاریخ جو ہے وہ 1947 سے شروع ہوتی ہے، بلکہ راولاکوٹ، پونچھ اور ریاست جموں کشمیر کی تاریخ کئی ہزار سالہ پرانی تاریخ ہے۔ اور پھر میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا آپ کی وساطت سے، خواجہ آصف صاحب سے، کہ راولاکوٹ اگر کشمیر کا حصہ نہیں ہے، پہلی بات کہ آپ نے کس حیثیت سے اپنی فورسز یہاں راولاکوٹ بھیجی، یہاں کی بریوٹیلٹی کرنے کے لیے، یہاں کے لوگوں کا قتل عام کرنے کے لیے، نسل کشی کرنے کے لیے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے اس بیان پہ معافی مانگنی چاہیے پوری جموں کشمیر عوام سے، جموں کشمیر کی قوم سے۔ جناب امیر مقام صاحب سے سلیم صافی صاحب نے یہ سوال پوچھا کہ آپ بڑی عقید و احترام رکھتے ہیں راولاکوٹ اور کشمیر کے لوگوں سے، تو اس کا صلہ آپ نے یہ دیا ہے کہ آپ نے کشمیر میں گولیاں چلائی ہیں، لیکن اس کے جواب میں انہوں نے بڑی باتیں کی ہیں، بڑے الزامات عائد کیے ہیں جی، کہ انہوں نے کہا کہ ہم بڑا عزت اور احترام کا ہمارا رشتہ ہے۔ پھر انہوں نے چونکہ گزشتہ کل آپ نے تردید بھی کر دی تھی، آفیشلی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے بھی تردید کر دی تھی، وہ جو فیک ٹویٹ اور فیک اکاؤنٹ سے کیا گیا، اس کا حوالہ دیا کہ یہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، یہ لوگ مذمت کرتے ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ تھپے کی حکومت ہو، یہ حکومت کو نہیں مانتے، یہ قانون کو نہیں مانتے۔ اس سے پہلے بہت بار آپ امیر مقام صاحب کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات میں بیٹھ چکے ہیں، تو اس دیکھیں، بارے میں جناب کی کیا رائے ہے؟ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ امیر مقام صاحب ایک وزیر امور آزاد جموں کشمیر و گلگت بلتستان بھی ہیں اور ایک پارٹی کے ذمہ دار بھی ہیں، کہ وہ اس طرح کی گفتگو جو کر رہے ہیں جو خلاف حقائق ہے، اس لیے کہ امیر مقام صاحب جو امپلیمنٹیشن کمیٹی کے ممبر تھے اور وہ ہمارے ساتھ متعدد بار، کیونکہ میں از خود اور امتیاز اسلم صاحب اور شوکت نواز صاحب، ہم تین جیک کی طرف سے ممبران تھے، تو ہم ان کے ساتھ بیٹھتے رہے ڈائلاگ کے اندر۔ پہلی بات جو انہوں نے کہی کہ میری بڑی محبتیں ہیں، تو میں انہیں یہی کہوں گا کہ امیر مقام صاحب، یہ محض سٹیجوں پہ بیٹھ کے یا میڈیا ٹاک شو میں بیٹھ کے آپ اپنی عقیدت اور اس کا اظہار، یا لیپ ٹاپ تقسیم کر کے آپ کہیں جی کہ ہم نے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کر دیا، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جب 4 اکتوبر 2025 کو مظفر آباد کے اندر ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے تو اس میں آپ کی اس کی سگنیٹری ہیں، تو پھر آپ کو، اور بالخصوص آپ زیادہ ذمہ داری ہے کیونکہ آپ کی سربراہی میں امپلیمنٹیشن کمیٹی بنائی گئی، تو آپ نے ایسے حالات کیوں پیدا کیے کہ یہاں پہ ایک انریسٹ سے سچویشن پیدا ہوئی، اور یہاں پہ جو ہے ایک یہاں پہ فورسز کو لایا گیا، اور یہاں پہ آپ نے فورسز کو لا کے یہاں پہ عوام کو اس کے معاہدے پہ عمل درآمد کرنے کے بجائے آپ نے طاقت کے ذریعے یہاں کی عوام کو جو ہے دبانے کی کوشش کی، کچلنے کی کوشش کی۔ دوسری بات جو انہوں نے ذکر کیا کہ ان کا کوئی ٹویٹر کے ذریعے، پہلی بات یہ ہے کہ جو ٹویٹر شویٹر ہیں یا یہ جو آپ کے اکاؤنٹس ہیں، جو فیک اکاؤنٹ جو آپ کے ادارے چلا رہے ہیں، آپ کے ان اداروں کے ایجنٹ چلا رہے ہیں، جو مختلف قسم کے پاکستان کے اندر بھی چلا رہے ہیں اور آزاد جموں کشمیر کے اندر بھی، جو اپنے بیانیے کو درست ثابت کرنے کے لیے ان فیک اکاؤنٹس کے ذریعے وہ اس طرح کے ایک مختلف قسم کی فیک خبریں اور فیک چیزیں چلاتی ہیں، ایسے کسی اکاؤنٹ سے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا نہ کوئی تعلق ہے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی سپیچز اور کمیٹی ممبران کے جلسے، جلوس، کانفرنسز، احتجاج اور بالخصوص 5 جون سے اب تک تمام چیزیں ریکارڈ
یارڈ کے اندر موجود ہیں. ہمارے جو اسلاف ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں. ہمارا کسی سے سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ہم کسی بھی صورت احترام کے دائرے اور ادب کے دائرے سے باہر نہیں نکلتے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ آپ کر رہے ہیں, آپ کے ادارے کر رہے ہیں, آپ کے اداروں کے جو پاپڑ ہیں وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. سر انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ ہم نے آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کے لیے ان کو دعوت دی, لیکن یہ نہ پارلیمنٹ مانتے ہیں نہ پارٹیز کو مانتے ہیں, یہ بس نظام مفلوج کرنا چاہتے ہیں. تو جناب آپ نے کوئی ایسی دعوت کو ریجیکٹ کیا؟ دیکھیں پہلی بات یہ کہ جو اے پی سی بلائی گئی تھی وہ اس لیے نہیں بلائی گئی تھی کہ آپ ریفیوجیز کی جو سیٹیں ہیں اس کا ڈیسیژن کریں. پہلی بات کہ آپ نے ہمارے اس ایگریمنٹ کے اندر یہ چیز موجود ہے, میں انہیں یاد دلانا چاہوں گا کیونکہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کی یادداشت بڑی کمزور ہوتی ہے, کیونکہ وہ بہت سارے دعوے کرتے ہیں, بہت ساری باتیں اسٹیج سے کرتے ہیں, پھر بعد میں بھول جاتے ہیں. تو میں ان کو یاد دلاؤں گا اور انہیں کہوں گا کہ گزارش کروں گا ان سے کہ وہ جو معاہدہ جو آپ نے جس کی آپ سگنیٹری ہیں اس معاہدے کو پڑھ لیجئے گا. وہاں پہ ذکر ہے ایک ہائی پاور کمیٹیز کا کہ جو اس سے پریویلیجز کے بارے میں اور جو جموں کشمیر مقیم پاکستان کے مہاجرین کی جو سیٹوں کے بارے میں اس کے فیوچر کے بارے میں انہیں ڈیسائیڈ کرنا تھا, 90 دن کے اندر کرنا تھا. پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ معاہدہ 4 اکتوبر کو ہوتا ہے, آپ نے کیوں جو ہے اس کو اتنا ڈیلے کیا جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوئے. جہاں تک مہاجرین کا اس کا تعلق ہے, آج آپ کو آئین اور پارلیمنٹ اور اسمبلی یاد آ جاتی ہے. جب آپ معاہدہ کر رہے تھے 4 اکتوبر کو تو اس وقت آپ کو نہ آئین یاد آیا, نہ آپ کو اسمبلی یاد آئی, نہ آپ کو پارلیمنٹ یاد آئی. تو ایسے میں آپ کا یہ عمل جو ہے کسی صورت آپ کا یہ جو بیانیہ ہے وہ درست نہیں ہے. جو بات آپ نے کی اے پی سی کی, پہلے مجھے یہ بتایا جائے کہ کس حیثیت سے, اور پھر غلطی سے محترم امیر مقام صاحب آپ اس میٹنگ کے اندر موجود نہیں تھے جو 30 مئی 2026 کو مظفر آباد کے مقام پہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے ان کمیٹیز کے مذاکراتی کمیٹیز اور جیک کے ساتھ ہوئی تھی. اس میں آپ موجود نہیں تھے, تو آپ سنی سنائی باتوں پہ وہ نہ کریں. وہاں پہ آپ کے ایگریمنٹ میں مجھے یہ بتائیں کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اے پی سی کے ذریعے مہاجرین کی سیٹوں کا فیصلہ کریں گے. آج آپ کو اے پی سی یاد آ گئی, آج آپ کو پارلیمنٹ یاد آ گئی, اسمبلی یاد آ گئی اور ڈیموکریسی یاد آ گئی. تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ کہیں پہ معاہدے کے اندر یہ چیز نہیں لکھی ہوئی, اور ہمارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کو نہیں مانتے. ہم اگر اسمبلی پارلیمنٹ ان چیزوں کو نہ مانتے تو ہم آپ کے ساتھ ایگریمنٹ نہ کرتے. ہم نے تو ہمارا ظرف تھا کہ ہم نے 7 لاشیں اس وقت 29 سپتمبر سے 3 اکتوبر تک اس کندھے پہ اٹھانے کے باوجود ہم نے آپ کے عہد و پیمان پہ یقین کیا, آپ کی باتوں پہ یقین کیا اور آپ کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا. آپ نے بدعہدی کی جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے. ایگریمنٹ کے اندر مجھے یہ بتائیں کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اے پی سی کے ذریعے مہاجرین کی سیٹوں کا فیصلہ کیا جائے گا. اچھا عمر صاحب, امیر مقام صاحب کہہ رہے ہیں اسلیم صافی صاحب کے پروگرام میں کہ یہ لوگ آتے ہیں ہاتھ میں شیٹ تھما دیتے ہیں, اس پہ بڑے بڑے انہوں نے وہ مطالبات لکھے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد کریں, اگر نہیں کریں گے تو آپ کو نہیں چلنے دیں گے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے دوبارہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ لوگ ساتھ چلیں, اس سسٹم کا حصہ بنیں, اس ریاست کا حصہ بنیں. اس بارے میں جناب آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں 2 آپ نے سوالات ان کے حوالے سے کر دیے. ایک تو میں انہیں یاد دلاؤں گا کہ سننے میں آیا تھا کہ چند ماہ قبل آپ عمرہ بھی کر کے آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی کہ آپ اس طرح کی کہیں جی کہ کوئی آتے ہیں ڈنڈے لے کے آتے ہیں یا پریشر کے بنیاد پہ آ کے جو ہمیں کچھ کاغذ تھما دیتے ہیں, تو یہ ویسے باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی. میں امیر مقام صاحب آپ کو اس لیے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا ایک ڈسپلن ہے اور ایک ہمارا جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا. میں تھوڑا سا پیچھے اور آپ کو یاد دلاؤں گا کیونکہ یادداشت ہم سب کی بڑی کمزور ہوتی ہے کہ جب آپ 23 اور 24 سپٹمبر کی رات ڈاکٹر فضل چودھری صاحب کے ہمراہ ظفر آباد آئے تھے جہاں پہ ہمارا ڈیڈ لاک پیدا ہوا تھا, تو وہاں پہ بھی ہم نے آپ کو, کیونکہ ہم اس سے قبل بھی اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ آپ احباب کو دے چکے تھے, اے جے کے گورنمنٹ کو, پی ایم پاکستان کو, اور جو متعلقہ ادارے ہیں جو متعلقہ فورم ہیں ان تک اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ پہنچا چکے تھے. وہی چارٹر آف ڈیمانڈ ہم نے 23 اور 24 سپٹمبر کی رات آپ دونوں احباب کے ہاتھوں میں تھمایا تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو اس چارٹر آف ڈیمانڈ کو نکال کے دیکھیے اور آج کے چارٹر آف ڈیمانڈ میں مجھے فرق بتائیے گا. یہ وہی 38 نکات والا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے جو ہم نے پہلے دن پیش کیا, کوئی اس میں تبدیلی نہیں آئی. اسی چارٹر آف ڈیمانڈ کے اوپر جو ہے آپ نے 3 اکتوبر کو رات اور 3 اور 4 اکتوبر 2025 کو
آپ کی طرف سے آپ تمام کمیٹی ممبران کی طرف سے یہ موقف تھا کہ اس وقت کراؤڈ جو ہے وہ بڑی تعداد میں کوالہ پہنچ چکا ہے، اس کو وہاں پہ روکا جائے اور جا کے مظفر آباد کے اندر آپ آئیں بیٹھیں، ہم بیٹھ کے جو آپ کا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس میں سے جو ارجنٹ میٹر ہیں، یہ آپ کے الفاظ تھے کہ جو ارجنٹ میٹر ہیں ان کو ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے ان کو اس کے اوپر ایگریمنٹ کرتے ہیں، اور جو بقیہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہوگا اس کو اس ایگریمنٹ پہ امپلیمنٹ کے بعد پھر بقیہ چارٹر آف ڈیمانڈ پہ بات چیت کے ذریعے تمام مطالبات کو اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا۔ گو کہ آپ کے ان الفاظ سے اور آپ کے اس موقف سے، اور وہاں جو کمیٹی مذاکرات کے لیے بیٹھی تھی رانا ثناء اللہ صاحب کی سربراہی میں، ان ساروں نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ آپ کا یہ چارٹر آف ڈیمانڈ درست ہے اور یہ تسلیم شدہ ہے۔ آج آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں جی کہ چارٹر آف ڈیمانڈ تبدیل ہوتے ہیں اور پیپر اٹھا کے آتے ہیں، تو یہ بڑی ظلم اور زیادتی ہے اور یہ ناانصافی بھی ہے، اور آپ کے عہدے کے شائن و شائن نہیں ہے یہ۔ تو اس اعتبار سے یہ ان کی دوسری بات اپیل کی ہے سر۔ اپیل جو انہوں نے کی کہ اس حوالے سے کہ آپ سسٹم کا حصہ بنیں، تو جناب ہم سسٹم کا حصہ بننے کے لیے تیار تھے، سسٹم کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ آپ نے اس کو وہ جس طرح فارم 47 یا 45 کا استعمال ہوتا ہے پاکستان کے اندر، آپ نے ریاست جموں کشمیر کی عوام کو بھی یہی سمجھ لیا، اور آپ نے جو ہے یہاں پہ ایک غیر جمہوری پروسیس کو غیر جمہوری انداز میں اپنانے کے لیے عوام کی اکثریتی شمولیت کو ایک طرف رکھتے، عوام کی اکثریتی جو مینڈیٹ ہے اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے آپ نے آپ آپ کے آگے جو یہاں پہ حکومت ہے، آپ نے مل کے یہاں پہ 5 جون کو ہم پہ اٹیک کروایا، فورسز کے ذریعے اٹیک کروایا، اور پھر ساتھ آپ نے یہ کیا کہ 3-4 دن بعد آپ نے الیکشن شیڈیول کا اعلان کر دیا۔ ہم کہاں سسٹم کے حصہ بنتے؟ آپ نے شیڈیول 4 میں ہمارے نام داخل کر دیے، آپ نے ہم پہ بین آرگنائزیشن کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا، اس طرح آپ نے ہیڈ منیز کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ تو ہم کیسے سسٹم کا حصہ بنتے کہ جس سسٹم کو آپ نے ہمیں ہمارا معاشرہ کر کے ہم پہ جو ہے پابندیاں عائد کر کے، تو آپ الیکشن شیڈیول کا اعلان کر کے آپ الیکشن شیڈیول کا اعلان جو ایک ڈونگ الیکشن کروانے جا رہے ہیں۔ یہ جمہوری الیکشن نہیں ہے، یہ ایک ڈونگ اور فراڈ الیکشن ہے۔ عوام جو اس سسٹم کا، ہم جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سمیت اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، لیکن آپ حصہ بننے سے خوف زدہ ہیں۔ سر اگلا سوال انہوں نے کیا تھا ان سے کہ کیا پونچھ میں الیکشن ہو جائیں گے، جیسے انہوں نے میرپور اور مظفر آباد کی مثال دی ہے، تو پونچھ کے الیکشن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جیسے مرل آباد ہوئے ہیں تو پونچھ میں بھی ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں، بندوق کے زور پہ الیکشن ہو جاتے ہیں، بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر میں بھی ہوتے رہے، تو اس ڈونگ الیکشن اور فراڈ الیکشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بندوق کے زور پہ وہ الیکشن کرواتے ہیں۔ لیکن سر وہ کل سے ہمیں اسے ڈونگ الیکشن کو کشمیری عوام جو ہے مظفر آباد میرپور ڈویژن میں مسترد کر چکی ہے، آج مظفر آباد ڈویژن میں بھی مسترد کر چکی ہے، اور یہاں آزاد کشمیر میں بھی ہوگی، اسے مسترد کرے گی۔ ہم مسترد کرتے ہیں، اس کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن ہم کہیں بھی الیکشن کے کسی ان کے عمل میں نہ تو رکاوٹ پیدا کرتے اور نہ اس کے کوئی بائیکاٹ کا وہ کہہ رہے ہیں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جمہوری الیکشن ہو، جانبدارانہ الیکشن نہ ہو، غیر جانبدارانہ، شفاف اور با اختیار الیکشن کمیشن کا قیام عمل میں لا کے الیکشن کیا۔ سر وہ بار بار نا وہ اپیل کر رہے ہیں کہ حصہ بنے، تو میں اس ویڈیو کے توسط سے رانا امیر مقام صاحب سے یہ سوال کرتا ہوں کہ امیر صاحب وہ حصہ کیسے بنے، وہی وضاحت کر سکتے ہیں اس بات کی، جو کہ انہوں نے اپنی پوری گفتگو میں بار بار کہا کہ میں کشمیری بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں حصہ بنے۔ آپ نے حصے کی وضاحت کر دی ہے، یہ سوال ہم ان کے لیے چھوڑتے ہیں کہ ہم اس سسٹم کا حصہ کیسے بنے اور وہ اپیل کیا کرنا چاہتے ہیں۔ 2 ماہ سے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تو وہ ہمارے پاس آ نہیں رہے، ہمارے ساتھ بات نہیں کر رہے، تو حصہ کیسے بنے؟ اگلا سوال عمر صاحب جو انہوں نے سلیم صافی صاحب نے ان سے کیا، وہ یہ تھا کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالا دم کس نے قرار دیا؟ اس پر ان کا جو جواب تھا، پہلے تو وہ اس پہ جواب دینا نہیں تھے چاہ رہے، انہوں نے کہا میں اس موضوع پہ گفتگو ایٹسیٹرا، پھر انہوں نے یہ کہا کہ آزاد حکومت اور اس کے بعد جو پاکستان حکومت اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں، پھر انہوں نے کوئی الفاظ کہے کہ دوسرے لوگ واٹ ایور، تو یہ سارے لوگ مل کے جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اچھا، پہلے اس حوالے سے معذرت، میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ جو انہوں نے بین کا جو نوٹیفیکیشن جاری کیا، ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پارلیمنٹ اور یہ پریشر گروپ نہیں ہونا چاہیے، ڈنڈے کے زور پہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے جو بین آرگنائزیشن کا جو نوٹیفیکیشن جاری کیا یا کروایا،
اس میں آپ اس میں شامل ہیں، آپ اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتے۔ گورنمنٹ پاکستان، AJ کی گورنمنٹ اور جو یہاں پہ ادارے ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جو قانونی تقاضے ہیں ایک ٹیررزم کے حوالے سے، آپ کو نہیں پتہ لگا